سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ملک ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے خطرناک ہو سکتے. باجوڑ کے 6 سے 12 سال کے بچے جو ہیں وہ بیچاروں کو 150 بچوں کو ایک مدرسے پہ ڈرون سٹرائک کر کے شہید کرتے تھے, اور صبح ہماری اخباروں میں اور چینلز پہ خبریں چلتی تھی 150 دہشت گرد مار دیے گئے. کون سے وہ جن کی اتنا ٹوٹل قد ہوتا تھا بچوں کا, وہ 5 سال 6 سال کے بچے جن کے چیتڑے ان کے ماں باپ اٹھا رہے ہوتے تھے. اس کے آگے سر آپ جائیں, یوکرین کو انہوں نے آگے لگایا اور کہا کہ جی روس کے اگینسٹ ہم آپ کو نیٹو میں اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. روس نے بار بار کہا کہ بھائی جان بندے کا پتر بن جاؤ, ہماری باؤنڈری سیکیور نہیں رہیں گی. یوکرین کو انہوں نے پورا اعتماد دیا. سر یہ بہت قابل غور بات ہے, اعتماد دے دیا کہ تم شامل ہو جاؤ. رشیا نے چڑھائی کر دی یوکرین پہ اور یہ پیچھے ہٹ گئے. بالکل ایسے یہی حکمران کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان یہ تمہیں بھی آگے لگا کے پیچھے. لیکن آج یہ بیان ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب پاکستان ایک بہت بڑی چینج سے گزرا ہے, یعنی آرمی چیف کی تبدیلی ہونے والی ہے. نیم بہت سارے متوقع سامنے ہیں لیکن ایکچوئل نیم ابھی سامنے نہیں آیا. ایسے موقع پر جو بائیڈن کا یہ بیان اور پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا بھی اس بیان کی مذمت کرنا, یہ ساری کچھ چیزیں ٹرائنگل آپ کو کچھ اس میں سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں بیان کی مذمت میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ہے جس طرح ماضی میں یہ لوگ کرتے تھے, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. واہ, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے آج تک علاج غم نہیں کیا. یہ سٹیٹمنٹ دیتی نا ہماری حکومت کا صدر یا وزیر اعظم, تو آپ کے سارے پاکستانیوں کو, یا وہ نہ صحیح تو ایمبیسیڈر کو انہیں ڈپورٹ کر کے ادھر بھیج دینا تھا. صحیح. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم آزاد ملک بن چکے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے آج تک کہ ہم خود مختار ملک ہیں بھائی جان؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارے پاس تو ککھ بھی نہیں ہوتا تھا, ہم تب بھی C-130 جس میں سامان لادا جاتا تھا ان جہازوں سے ہم لوگوں نے ہاتھوں سے اٹھا کے بم نیچے پھینکے تھے ہندوستانی ٹینکوں پہ. اب تو ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں. آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے ہندوانے کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں کوٹے چوٹے میں, یا وہ ہم نے پھوپھی کی شادی پہ چھڑانے. آپ یہ کہہ رہے کہ وہ غیر محفوظ ہے, یہ کیا ہے, یہ صحیح چل نہیں سکتا, آپ کو ابھی ہم چلا کے دکھائیں, کیا چاہتے ہیں آپ؟ صحیح. جاتے جاتے اس پولیٹیکل سینیریو کو لے کر, اور پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیان آتا ہے آرمی چیف کی تبدیلی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو موجودہ اور مجوزہ جو گورنمنٹ ہے اس سب کو لے کر, اور پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر آپ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو کیا اس خطے میں کوئی نئی کھچڑی پکنے جا رہی ہے؟ سر میں خطرناک اپنے لیے یہ سٹیٹمنٹ ہوگی لیکن میں دے رہا ہوں 2 جملوں میں. یہ 2 چودھریوں کی جنگ ہے. ایک چودھری دوسرے چودھری کے پورے ادارے کو برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسرا چودھری پہلے چودھری کے پوری جماعت کو برہنہ کر رہا ہے, اور اس دونوں صورتحال میں قوم برہنہ ہو رہی ہے. بالکل ایسے جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں دھماکے کیے, پورے شہر تباہ کیے, 70-80 سال گزر گئے ان دھماکوں کو, آج بھی بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسی. آج بھی بچوں کے یا پاؤں نہیں ہیں, یا ہاتھ نہیں ہیں, یا آنکھیں نہیں ہیں, یا کان نہیں ہیں, یا ناک نہیں ہے. کبھی وہاں سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, تو سر وہاں کوئی دنیا کی قوم جاتی نہیں ہے ریسکیو کرنے کہ وہ ویوز ہمیں بھی ڈسٹرب کریں گی. اور پھر آپ یہ دیکھیں, یہ سٹیٹمنٹ آنی بنتی ہے جب آقا اپنے غلام کو کہیں پر لگاتا ہے تو غلام چوں چرا نہیں کر سکتا. وہ اسی طرح کرے گا کہ 8 گھنٹے کے بعد ہماری وزارت خارجہ کا جوابی بیان آتا ہے, رد عمل آتا ہے, اور یہ اسی طرح کیسے آتا ہے جس طرح ماضی میں نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ڈرون سٹرائکس ہوتی تھی, اور یہ انہیں کہتے تھے تسی ڈرون سٹرائکس کیتی آؤ, اسی مذمت کیتی آؤں گے تاکہ عوام کو ہم راضی رکھ سکیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں. اور عوام کو بعد میں کہتے تھے جی ہم کیا کر سکتے ہیں, امریکہ سے جنگ کر لیں, کیا کریں. لیکن یہاں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ والے بھی تو ہیں. آج پھر وہ بولے ہیں, اور انہوں نے دوبارہ عمران خان صاحب نے ایک اس بیان کے اوپر جارحانہ تیور بہت اچھا کیا. میں 2 بار گرفتار ہوا خان کی گورنمنٹ میں, لیکن میں خان کو اس بیان پہ خراج تحسین پیش کروں گا, کیونکہ اس میں پہلے پاکستانی ہوں. ہماری پارٹیاں واٹیاں بعد میں ہوتی ہیں سر, پہلے ہم پاکستانی ہوتی ہیں. قومی بیانیہ اتنا سٹرونگ ہے, 4 ہفتے کے لیے تو آپ کو چاہیے نا ان کے سفیر کو بولے امریکہ کی ہوا شوا لگا کے واپس آؤ بھائی. بالکل ایسے. آپ کو کم از کم یہ انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی جان 9/11 کا اٹیک تم نے خود کروایا, اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے لیے تم لوگ پہنچ گئے.
افریقن کنٹریز میں تم لوگ گھس گئے, UN پیس کیپنگ فورسز لے کے 2 گروہوں کو جہاں نظر آتا ہے یہاں آئل نکلے گا, یہاں گیس نکلے گی, یہاں کول ریزرو نکلیں گے, یہاں گولڈ ریزروز نکلیں گے, جہاں سونا کوئلہ نکلتا ہے وہاں پہلے ہی 2 گروہوں کو ہتھیار پکڑا کے لڑوا دیں گے. پھر امن کے قیام کے لیے امریکہ وہاں جائے گا, دنیا کی فورسز کو بلا کے سیکیورٹی لے گا, اور وہاں صرف امریکن انجینئر کو جانے کی اجازت ہوگی, اور وہ سارا چیزیں قبضے میں لے کے امریکہ کی ساری بلڈنگز, ساری اکانومی ان غریب ممالک جو کہ اصل میں امیر ممالک تھے, ان افریقن کنٹریز کا لوٹا ہوا مال ہے. اور میرے جیسی فزیک سے بھی 3 گنا اگر کم کرو نا, سنگل پسلی لوگ افریقہ میں ننگے بھوکے پیاسے ہیں, بالکل, اور ان کے جسم پہ کیڑے, ان کے آدھا جسم نوچ چکے ہیں, ان بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کے ایک گدلے پانی کے بھی قطرے کو وہ لوگ ترس رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امن کا پیغام دے رہے ہیں, جنہوں نے سیریا میں, لیبیا میں, لیبنان میں رجیم چینج کی تھی کیونکہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. انہوں نے عراق میں رجیم چینج کی تھی کیونکہ صدام انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. اب یہ ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے کر رہے ہیں, مرسی کے ساتھ یہ کیا. اب افغانستان میں رجیم چینج کی, مدر آف آل بام گرا ہے یار, کئی کلومیٹر اسکوائر تک سارا کچھ تباہ ہو گیا. میرے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ نوجوان سمجھ جائیں کہ یہ اقتدار کی لالچ کی جنگ ہے ہر جگہ پہ, پاکستان کی جنگ نہیں ہے. 3.5 کروڑ لوگ اس وقت پہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ 2-2 ہزار کا راشن پکڑا کے اور اس پہ 4-4 ہزار تصویریں کھنچوا رہے ہیں. تو آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے ساتھ ان میں سے اگر کوئی سنسیئر ہوتا تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. اپنے بچوں کو پڑھائیں, CSS کروائیں, ISSB کے امتحانات دلوائیں, سسٹم میں بھیجیں, سیاست میں بھیجیں. آپ ہی تبدیلی لے کے آئیں گے, پرانے لوگوں سے تبدیلی نہیں آئے گی. بے شک 40 سال بعد آئے, خود لے کے آئیں, کسی پہ انحصار نہ کریں.